بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت والے اور عظمت والے دن ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں ان ایام کی قسم کھائی، چنانچہ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تقریباً اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں 10 راتوں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتیں مراد ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا لیں تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ اہمیت والی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ابتدائی 10 دن یہ اہمیت والے دن ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کی، ان دنوں کی قدر کریں، اور قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان ایام میں وہ اعمال کریں، وہ کام کریں جو خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیے، یا ان کاموں کے کرنے کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دی، جن میں سے چند اعمال آپ کے سامنے مجھے بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ان ایام میں نیک اعمال کی کثرت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت والجلال کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے بعد نیک اعمال اور نفلی عبادات کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ یہ 10 دن ہے۔ اس لیے ہمیں ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کا، نفلی عبادات کا، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، تہجد، دعا و استغفار، صدقہ و خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل ہے روزوں کا اہتمام کرنا۔ ان ایام میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان دنوں میں سے ہر ایک دن کا روزہ جو ہے وہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، ازواج مطہرات فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ذی الحجہ کے 9 دنوں تک روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ان ایام میں روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ اگر پورے 9 دن روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم چند دن ہی روزے رکھ لیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم عرفہ کے روزے کا ضرور اہتمام کر لینا چاہیے، کیونکہ عرفہ کے روزے کی بھی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے روزے کے بدلے میں 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے کم از کم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام ضرور کر لینا چاہیے۔ تیسرا کام ہے ان ایام کے اندر 4 چیزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا۔ نمبر 1 تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، مثلا سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 2 تحمید یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، مثلا الحمدللہ کہنا۔ نمبر 3 تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، اور نمبر 4 تکبیر اللہ اکبر کہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن چونکہ بہت زیادہ عظمت والے دن ہیں، اس لیے تکبیر، تحلیل، تحمید اور تسبیح کا اہتمام زیادہ کرو۔ اور یہ چاروں کلمے، یہ چاروں کام، یہ چاروں عمل چونکہ تیسرے کلمے اور چوتھے کلمے میں موجود ہے، اس لیے ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان ایام کے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں، بازار میں، مسجد میں
ہر لمحہ ہر موقع پر تیسرا کلمہ اور چوتھے کلمے کا ورد ضرور رکھنا چاہیے. اور آخری کام یہ ہے کہ چونکہ یہ ایام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ایام ہے، ان ایام میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ نہایت ضروری ہے. کیونکہ جس طریقے سے فضیلت والے ایام میں نیک اعمال کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے ان ایام میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے.